ہوا کوئی غلط بات بھی نہیں کہتے ہیں, قرآن کا ترجمہ اس کی تفسیر کر لیں. کہا نہیں ہمارے مولانا لوگوں سے پہلے بات کر لیں, اس کے بعد آپ یہاں کروائیے. کہا ٹھیک ہے, اپنے علماء کو بلا لو. ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو آئے گا نہیں میرے بارے میں, کہا اگر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے نہیں. قاضی بھائی اگر نہیں آئیں گے تو پیچھا چھوٹ جائے گا, بلاؤ. تو مجھے اطلاع دی گئی, میں پہنچا. اللہ کی شان دیکھیے, کوئی نہیں پہنچا. درس میں نے دیا, سوال جواب کی نشست ہوئی. اس کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا, وہ کہتا ہے عبد القادر بھائی کوئی بات آپ سے ہم نے کہی تھی. کہا تم نے کہی تھی, لیکن ساتھ یہ کہا تھا یہ نہیں آئیں گے, یہ تو آ گئے, تمہارے کہاں ہیں. ایک اٹھا گیا, ایک مولوی صاحب کو محلے سے لے آیا پکڑ کے. وہ آئے, سلام کر کے بیٹھے. چھوٹتے وہ پوچھتے ہیں ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جیسا سوال ویسا جواب. میں نے مسکرا کے جواب دیا. میں نے کہا الحمدللہ میرا بڑا اچھا خیال ہے. میں نے کہا ائمہ اربعہ کے بارے میں میرا بڑا اچھا خیال ہے. وہ پوچھنا چاہتے تھے تقلید کے بارے میں, لیکن اللہ نے منہ سے نکلوایا ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا میرا بڑا اچھا خیال ہے ان کی خدمات, کہ ہم معترف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, ہم ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اب چپ. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں, کچھ لوگ فضائل اعمال کو بہت برا بلا کہتے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا کچھ لوگوں کی بات میں نہیں کرتا, آپ فضائل اعمال مجھے پتا تھا موجود ہے. میں نے کہا اگر موجود ہو مسجد میں لائیے. میں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت پہ شبہ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا کہ تکلیف ان کو نہ ہو, میں نے کہا نیت پہ شبہ نہیں کرتا, لیکن جو باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں کتاب و سنت سے متصادم, عقیدہ توحید کے خلاف, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو آپ یہ سنیے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ 95% لوگ صرف اردو داں ہوتے ہیں, بلکہ 98% ہوں گے, 2% چاہے مولوی رہتے ہوں ساتھ میں, صرف اردو جانتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال میں ایک موضوع گھڑی ہوئی روایت لکھی, اس کا ترجمہ اردو میں کیا. اس پر جو جرح کیا ہے میں جو تعدیل نے کسی راوی پر کی ہذا منکر الحدیث, یہ آدمی اس میں ایسا ہے جس کی حدیث کا لوگوں نے انکار کر دیا, ٹھکرا دی گئی اس کی حدیث. ہذا حدیث موضوع, یہ حدیث موضوع ہے. عربی میں وہ عبارت بے شک لکھی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن ڈنڈی کہاں ماری ہے, ترجمہ اس کا اردو میں نہیں کیا ہے. ہم کا کھول کے دیکھ لیجیے آپ. چہرہ دیکھنے کے لائق تھا. عبد القادر بھائی کھڑے ہوئے, کہا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, مولانا یہاں درس دیں گے. آئے دوسری مرتبہ 9 لوگ مجھے اطلاع دیے بغیر, اور چھوٹتے ہی ایک مفتی صاحب آئے. انہوں نے کہا آپ 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہیں. صحابہ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل کہ حضرت عمر جنوں سے 20 رکعت ثابت ہے, تو آپ 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے. ہم نے کہا شاید اسی لیے آپ ہمیں دشمن صحابہ کہتے ہیں. ہم نے کہا حضرت ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ ابھی رمضان 5 مہینے بعد آئے گا اور آپ تراویح کی بحث چھیڑ دیں گے, ورنہ میں کتاب لے کر کے آتا موطا امام مالک, جہاں حضرت عمر سے یہ ثابت ہے 20, وہی صحیح سند سے 8 بھی ثابت ہے. 20 والی ضعیف ہے, 8 والی حسن روایت ہے. اور مجھے موقع دیجیے 15 منٹ کا, میں لے کر کے آتا ہوں, بھی آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت عمر سے بھی میں وتر 11 رکعت ثابت ہے, میں نے حدیث پڑھ کر کے سنائی. میں نے کہا امرا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یصلی بمسجد المدینہ 11 رکعتا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو, تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے کی مسجدوں میں وتر 11 رکعت پڑھائیں. ہم نے کہا یہ روایت موجود ہے, حضرت عمر کا حکم موجود ہے, تو ہم ان کے دشمن کب ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے. میں کا موقع دیجیے. کہا کسی دوسرے کو بھیج دیجیے. میں نے کہا کتاب میرے پاس ہے, میں دوسرے کو کیوں بھیجوں. میں نے کہا شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جائے گا تو آئے گا نہیں. میں نے کہا میں لباس تو نہیں لا سکتا, یہ موبائل میرا موجود ہے, اگر نہ آؤں میں واپس تو یہ آپ رکھ لیجئے گا ضمانت کے طور پہ. عبد القادر بھائی پھر کھڑے ہوئے, کہا نہیں مولانا آپ جا کر کے لائیے. ان کے مولوی مصنف نے شیبہ گئے لینے کے لیے, آئے. پہلے میں پہنچا, میں نے سب کو کتاب دی. میں نے کہا تسلی کر لیجیے, یہ روایت میں نے جس طرح بیان کی موجود ہے موطا امام مالک میں. وہ آئے نواب الحق قاسمی صاحب لے کر کے, مصنف لے کر کے آئے. اب حدیث پڑھ رہے ہیں 20 رکعت والی. مصنف ایسی کتاب ہے جس میں صحیح حدیث بھی ہے, ضعیف بھی, اور موضوع روایتیں بھی ہیں.
موضوع روایتیں بھی اس میں ہیں. انہوں نے پڑھنی شروع کی. ایک راوی کا ذکر آیا تو میں نے کہا ان کی کنیت یہاں مذکور ہے, ان کا نام کیا ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں اس نام کے بہت گزرے ہیں. میں نے کہا میں بہت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, اس روایت میں جو یہ ہے ان کے بارے میں آپ بتائیے. میں نے کہا آپ نام صرف بتا دیں, یہ نہ بتائیں کہ یہ ضعیف ہیں یا ثقہ ہیں, میں مان جاؤں گا. اور نام ہوتا نہ بتائیں کہ وہ آدمی مجہول العین اور مجہول الحال. تو ہم نے کہا نام بتا دیجئے. آگے بحث کے دوران بات جب چل رہی تھی تو مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا حرمین میں 20 ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حرمین میں جو 20 ہوتی ہے اگر ان کا عمل دلیل ہے تو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں آج شروع کر دیجئے عشاء کے وقت سے. رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو پھر ہم بھی 8 رکعت سنت رسول سمجھ کے پڑھ لیں گے اور 12 نفل سمجھ کے پڑھ لیں گے. کہا ہم ان کی طرح نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نے کہا آپ نہیں پڑھیں گے اور ہمیں کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہمیں غیر مقلد بھی کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں حرمین والوں کی تقلید کرو. ہم کیوں کریں گے؟ پھر ہم نے وجہ بیان کی کہ کیوں وہاں 20 رکعت ہے. ہم نے کہا 40 کی بھی روایت موجود ہے. کہنے کہ 40 کہاں ہے؟ ہم نے کہا جہاں 20 ہے وہیں 40 ہے. ابو انوار صاحب پیچھے پڑھ رہے ہیں 40 والی آ گئی. میں کہا مفتی صاحب کہاں یہ 40 والی آپ کی روایت آ گئی؟ ہم نے کہا حضرت پیچھے پڑھیے 8 والی روایت آ رہی ہے صحیح سند کے ساتھ اسی مصنف ابن شیبہ میں. اب اسٹارٹ تو انہوں نے کیا پھر رک گئے. میں نے کہا آپ نہ پڑھے تو مجھے دے دیجئے. میں نے کتاب لی دے دی انہوں نے, لیکن جتنی جلدی دی تھی اتنی تیزی کے ساتھ کھینچ لیا. میرا رومال بھی کھینچ گیا. قادر بھائی نے سمجھا کہ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ, کھڑے ہو گئے. کہا اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ جو ہے ایسا شروع کر رہے ہیں, یہ تنہا ہے آپ. اور میں مسکرا کے بات کر رہا تھا, وہ ناراض ہو رہے ہیں, غصہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو خوب پتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. میں کیوں ہنس رہا ہوں آپ کو پتا ہے. غصہ میں آدمی بات نہیں کر سکتا, صحیح بات اس کے منہ سے نہیں نکل سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. آپ کے دلائل جو ہیں لولی لنگڑی دلیل دے رہے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوگی. یہ لائے تھے کتاب, سب کو دی تھی پڑھنے کے لیے. بتائیے مولانا آپ کو دی تھی, مفتی صاحب آپ کو دی تھی, سب نے پڑھی تھی. اب تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اور میں جب کتاب لینے گیا تھا, انہیں عبد القادر بھائی جو متولی تھے مسجد کے, انہوں نے کہا ہمارے سمیر بھائی ہیں ان سے کہ آپ نے مولانا کی بات میں دم ہے, ہر بات دلیل سے کرتے ہیں. یہ ہمارے مولوی تو صرف ہوا میں اڑ رہے ہیں, کچھ نہیں کہ وہ حقیقت میں وہ لے کر کے آئیں گے. اور میں پہنچا تو اللہ نے ان کو نیک سمجھ دی. اس طرح سے معارضہ کیا جاتا ہے, دشمن صحابہ کہا جاتا ہے. اور ہم کیوں دشمن صحابہ ہیں؟ اس لیے کہ 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں, بس یہی ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں. 20 رکعت نہیں پڑھتے جو حضرت عمر سے منقول ہے, جبکہ حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ 8 ہی رکعت ہے, وتر 11 رکعت. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرزمین میں جو اکٹھا کیا ہوا ہے, یہی سے توحید پھیلی ہے, اسلام یہی سے پھیلا ہے. حرمین سے, بلد امین سے, مدینہ طیبہ سے, جہاں سے دین پھیلا ہے, آج وہیں سے توحید کی اشاعت ہو رہی ہے. آپ توحید کے داعی بنے, سنت کے داعی بنے, سنت اور توحید کے مناد بنے اور اس پر عامل بنے. آپ یقین مانیے یہاں سے جو آپ درس لے کر کے جائیں گے, یہاں سے جو پیغام لے کر کے جائیں گے, اور آپ کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو جب تک وہ راہ راست پہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے ذریعے سے جو اور لوگ آتے رہیں گے, سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے, ہمیشہ جاری رہے گا. اور ایسا علم ہے جس کا خیر ہمیں قیامت تک پہنچتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. اس لیے آج جو اللہ نے موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں. ہم علماء کے دروس میں بیٹھیں, ہم یہ نہ پوچھیں کہ فلاں امام صاحب نے کیا کہا ہے. آج تو ایک ایسا ماحول الحمدللہ لکھنؤ میں ہمارے بن گیا ہے کہ وہ بھائی بھی ہمارے اپنے مولویوں سے دلیل مانگتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں ہے حدیث میں. یہ اللہ کا فضل دیکھیے, آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہے. ان کے لوگ دلیل مانگ رہے ہیں, پہلے دلیل نہیں مانگتے تھے. امام صاحب نے کہہ دیا بس آمنا اور صدقنا, آپ وہ خود دلیل مانگ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ضرورت اس کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس دولت کو ہم لٹائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, مومن اور مسلمان بن کر کے زندہ رہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے, نیک بنائے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. اللہ نے وہ لوگ جو بیماروں کو شفا عطا فرما, وہ جو قرض دار ان کے قرض کو دور فرما دے, اور وہ مسلمان جو کہیں بھی کسی حال میں پریشان حال ہیں اللہ